اونٹ خرید لیا تو حضور فرماتے ہیں کہ میں یہاں پر اونٹ خریدنے کی نیت سے نہیں آیا تھا، میں صرف سیر کے لیے آیا تھا اور لہٰذا میں پیسے نہیں لے کر آیا، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو آپ مجھے اونٹ دے دو اور میں پیسے آپ کو آ کر دے جاتا ہوں۔ اب اونٹ بھی لے لیا اور پیسے بھی نہیں دیے اور حضور علیہ السلام چلے گئے۔ اب اونٹ لیا تو آپس میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ذرا یہ تو بتاؤ کہ کیا تم انہیں جانتے ہو، کیا تم ان کا نام جانتے ہو، کیا تم ان کے والد کا نام جانتے ہو جو تم نے انہیں اونٹ دے دیا، تم انہیں جانتے ہو، کیا ان کا کوئی ایڈریس جانتے ہو، ان کی کوئی رہائش جانتے ہو کہ تم وہاں سے جا کر ان سے پیسے لے سکو۔ وہ بندہ دوسرا شخص کہتا ہے کہ تم کہتے ہو میں اس کا نام پوچھوں، ارے میں تو اس کے نورانی جلووں میں کھو گیا۔ دوسرا شخص کہتا ہے کہ تم کہتے ہو میں اس کے والد کا نام پوچھوں، ارے میں اس کی کندن والی زلفوں میں کھو گیا۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لم یات نذیر کو فی نظر مثل تو نشر پہتا جانا، جگ راج کو تاج توڑے سرسو، اے تجھ کو شہے تو سرا جانا، انا فی اتشیوں و سکا کا اتم، ایک ایسوے پاک ابر کرم برسن ہارے رم جم دو بوند ادھر بھی گرا جانا۔ دوسرا کہتا ہے کہ تم کہتے ہو کہ میں ان کا نام پوچھتا، میں تو ان کی کندن والی زلفوں میں کھو گیا تھا۔ پھر تیسرا بندہ کہتا ہے تم کہتے ہو کہ میں ان کا ایڈریس پوچھتا، اور جب میں نے ان کی آنکھوں کو دیکھا تو دیکھتے ہی رہ گیا۔ اب بات سے یہ پتہ چل رہا تھا کہ شاید ان کا اونٹ چلا گیا اور ان کو پیسے نہیں ملیں گے۔ اب اندر خیمے سے ایک عورت کی آواز آتی ہے اور کہتی ہے کہ رکو، جو آنے والا ہے وہ کوئی اور نہیں تھا، جو کوئی آنے والا ہے ما آمنت اللہ لعمرکم، کہ جو آیا ہے اگر اس نے پیسے نہ دیے تو اس کی ضمانت میں تمہیں دیتی ہوں۔ اب لوگوں میں آپس میں بات ہوئی، چلو کوئی تو اسے جانتا ہے، چلو کوئی تو اسے پہچانتا ہے، تو لوگوں نے اسے کہا کہ تم ذرا یہ تو بتاؤ کیا تم اسے جانتی ہو جو تم ان کی ضمانت لیتی ہو؟ اب وہ عورت کہتی ہے کہ جانتی تو میں بھی انہیں نہیں ہوں۔ اب عورت کہتی ہے کہ جانتی میں بھی نہیں ہوں۔ تو لوگوں نے کہا کہ آخر تم ان کی ضمانت کیسے لیتی ہو؟ تو وہ عورت کہتی ہے کہ میں خیمے کے اندر سے دیکھ رہی تھی، وہ محبوب جب بولتے تھے تو پھول جڑتے تھے، وہ نورانی چہرہ، کہ ان سے مبارک چہرہ آج تک میری آنکھوں نے دیکھا نہیں، کہ ان سے مبارک آنکھیں آج تک میری آنکھوں نے دیکھی نہیں، کہ ان سے مبارک ابرو آج تک میری آنکھوں نے دیکھے نہیں۔ ارے وہ تو اتنا حسین چہرہ تھا کہ اگر چاند سے بھی تشبیہ دے دی جائے تو وہ بھی کم ہے، اگر سورج سے بھی تشبیہ دے دی جائے تو وہ بھی کم ہے، اور تم کہتے ہو کہ وہ سونی صورت والا کہ چور ہو سکتا ہے۔ تو اتنے میں ہی حضور علیہ السلام کے غلام آتے ہیں، اتنے میں حضور کے غلام آتے ہیں اور آقا علیہ السلام سے وہ قیمت لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بتاؤ وہ کون ہیں کہ جن سے میرے آقا بھی اونٹ لے کر گئے ہیں؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہم ہیں، اور وہ صحابہ اکرام علیہم رضوان کہتے ہیں کہ ذرا بتاؤ قیمت کیا ہے؟ اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو بے دام ہی بک گئے بازار مصطفیٰ میں۔ تم قیمت کی بات نہ کرو، ہمیں رسول اللہ کے دربار میں لے جاؤ، ہمیں مدینے والے آقا کے دربار میں لے جاؤ۔ ارے وہ سونی مکھڑا، وہ سونی صورت جو ہم نے پہلی بار دیکھی ہے، ہمیں ان کے دربار میں لے چلو، ہمیں ان کا کلمہ پڑھنا ہے، ہمیں ان کی نعتیں پڑھنی ہے، ہمیں رسول اللہ کے دربار میں لے جاؤ۔ اب صحابہ اکرام علیہم رضوان ان کو لے کر جاتے ہیں اور حضور علیہ السلام کے نورانی جلوے دیکھ کر وہ پورے کا پورا قافلہ مسلمان ہو گئے۔ یہ آقا علیہ السلام کی شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ایسا نورانی جلوہ نصیب فرمایا کہ اکثر لوگ تو آپ کا چہرہ مبارک دیکھ کر ہی مان لے آتے تھے۔ یہ تو تھی صحابہ کرام علیہم رضوان کی باتیں۔ ہم لوگ بچپن سے سنتے آتے ہیں کہ قرآن پاک حضور علیہ السلام کی نعت بیان کرتا ہے۔ نعت کہتے ہیں اوصاف کو، وصائف کو، کہ جو اوصاف ہم بولتے ہیں نعت میں، تو ہم نے کیا سنا ہے کہ قرآن پاک حضور علیہ السلام کے اوصاف بیان کرتے ہیں۔ تو ہم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کا کلام سنا۔ اب ذرا آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام سنتے ہیں۔ میں نے رب کلام سے، میں نے رب ذوالجلال سے عرض کیا یا اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے کلام میں مجھے ذرا یہ تو بتا کہ تیرے حبیب کا چہرہ کیسا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے والضحیٰ۔ میں نے عرض کی اے اللہ کے کلام مجھے ذرا یہ تو بتا کہ حبیب کی زلفیں کیسی ہیں؟ تو قرآن کہتا ہے واللیل اذا سجا۔ میں نے قرآن سے پوچھا اے قرآن ذرا یہ تو بتا کہ حبیب کا سینہ مبارک کیسا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك۔ میں نے کہا کہ قرآن ذرا یہ تو بتا آقا کا شعر کیسا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے لا اقسم بهذا البلد۔ میں نے قرآن سے پوچھا آقا کی ذرا چال مبارک تو بتا، تو مجھے قرآن نے جواب دیا وانت حل بهذا البلد۔ میں نے قرآن سے پوچھا آقا کے نین، آقا کے نش، آقا کے ابرو، آقا کی گردن تو بتا، تو قرآن مجھے کہتا ہے ما زاغ البصر وما طغى۔ میں نے قرآن سے پوچھا آقا کی رحمت للعالمین بتا، تو قرآن مجھ سے کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔
اللہ اکبر یا رسول اللہ حق چاہیے علماء اہل سنت زندہ باد. سبحان اللہ. تو یہ تھی ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کہ اگر ہم صحابہ کرام علیہم رضوان کے اقوال پڑھیں تب بھی حضور کی شان نظر آتی ہے. اگر ہم قرآن پڑھیں تب بھی حضور کی شان نظر آتی ہے. اگر سیرت اور سیر کی کتاب پڑھیں تب بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہی نظر آتی ہے. ایک ام معبد ہیں، ام معبد عاتقہ بنت خالد جن کا نام ہے اور ام معبد کے نام سے مشہور ہے. یہ واقعہ ہے ہجرت سے، جب آپ مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کر رہے تھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اب مکے سے مدینے کی طرف ہجرت جاری ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے غار یار غار مزار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تشریف لاتے ہیں اور آتے آ کے مقام قدید کے قریب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی حد تک بھوک اور پیاس کی شدید طلب ہوتی ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک خیمہ دیکھا اور وہ خیمہ ام معبد کا تھا. ام معبد کا معبد ایک نیک اور پاسہ خاتون تھی جو آتے جاتے مسلمانوں کو پانی پلایا کرتی تھی.